یہ ہماری باتیں اور ہیں حضرت، جو پاک ہوتے ہیں نا ان کو خیالوں پہ بھی گرفت ہوتی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے ایک مرید تھے، دم شم کر دے سن لوگوں، وہ کوئی بیٹی آئی، بس تھوڑی فکر ادھر سے ادھر ہوئی، بس اسی وقت سزا مل گئی، چہرہ بگڑ گیا، بندر کا چہرہ بن گیا۔ کیا جلدی جلدی منہ چھپا کے نا لوگوں کو باہر بھیجا، دروازہ بند کر کے رونا شروع کر دیا۔ نمازیں پڑھتے رہے، دن بھی روئے رات بھی روئے۔ اگلے دن فجر پڑھ کے نا لکھا ہے کہ حضرت نے آئینے میں چہرہ دیکھا، تھوڑا سا چہرہ انسانیت کی جانب لوٹ آیا تھا، لیکن ابھی بھی نقوش بندر کے تھے۔ ٹھیک ہے جی، باہر لوگ بھی آئے، حضرت نے کہا بھائی میری طبیعت نہیں ٹھیک آج، بس آستانہ بند رہے گا۔ وہ چلے گئے، سارا دن سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے، رات بھی روتے رہے۔ دوسری صبح آئی، پھر چہرہ دیکھا آئینے میں، کافی انسانیت کی جانب لوٹ آیا تھا چہرہ، لیکن ابھی بھی نقوش موجود تھے۔ تیسرا دن پھر اسی، اب باہر بغداد شریف میں بھی باتیں شروع ہو گئیں، وہ یہ حضرت بوا کیوں نہیں کھول دیتے آج؟ سارا دن روئے، ساری رات روئے۔ اگلے دن جناب پھر وہ آئینہ دیکھا تو چہرہ انسان کا ہو چکا تھا۔ حضرت نے وہ اپنے آستانے کا دروازہ کھولا تو بندہ تو کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے ایک شخص آپ کے شیخ حضرت جنید بغدادی کا خط لے کے آیا۔ آپ نے خط کھولا تو پڑھا، اس میں لکھا کیا تھا؟ وہ کاکا گناہ جو کری ہے، 3 دن ہو گیا تو بھی بن کے تیرا محل ڈھونڈ دیا تھا۔ گناہ جو کری ہے، 3 دن ہو گیا تو بھی بن کے تیرا محل ڈھونڈ دیا تھا۔ ایمی تو نہیں میاں صاحب نے کہا تھا میرا پیر مریداں دے سر اتے رہتا؟ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں حضرت، جو آج کل یہ گندی ہوائیں چل رہی ہیں، اگر بچنا چاہتی ہو حضرت، اس کا طریقہ حضرت ان بزرگوں سے اپنی نسبتیں لگا لو، بچ جاؤ گے۔ یہ شرک پور شریف نقشبندی مجددی خانقاہ ہے، حضرت خواجہ شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی لکھا، حضرت کا ایک مرید تھا۔ میں آپ کو اس دور کے حوالے سے بات سنا، کسی سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا، لیکن کیا تھا، اللہ نے زنا سے بچائے رکھا، اللہ نے حفاظت فرمائی، موقع ہی نہیں ملا۔ ایک دن کیا ہوا، باہر کھڑا تھا تو دیکھا سکھ عورت کا جو خاوند ہے نا، وہ سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہا ہے۔ اس کو پوچھتا ہے تو کتنے چلا ہے؟ اس نے کہا میں ذرا 3 دن نہیں جانا پہ گیا، میں جمعے نو واپس آؤں گا۔ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا لے بھائی 3 راتیں مل گئی منہ کالا کرنے کو۔ ادھر سے بھی پیغام آیا کہ خاوند نہیں ہے تو آنا۔ وہ منتظر تھا کہ گاؤں سو جائے سارا، بس پھر میں جاؤں گا۔ وہ جب گاؤں سو گیا نا، جب گیا تو کیا دیکھتا ہے، سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے، ڈر کے بھاگ گیا۔ وہ اگلے دن پھر پیغام آیا، آیا ہی نہیں تو؟ اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن تیرا خاوند بھی آ گیا۔ اس نے کہا بے وقوفا، وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، وہ نہیں آیا، اس نے جمعے کو ہی آنا ہے، آج رات کو ضرور آنا۔ اور رات کو نہ پھر گیا تو کیا دیکھتا ہے، سکھ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے، پھر ڈر کے بھاگ گیا۔ اگلے دن پھر پیغام، انہیں وہ کئی سالوں کا انتظار تھا، 3 راتیں ملی ہیں، 2 تو نے ضائع کر دی، کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا میں آیا تھا اسی وقت تو سکھ بھی آیا تھا تیرا خاوند، دروازہ کھول کے اندر جاؤ۔ اس نے کہا وہ نہیں آیا، وہ جمعے کو آئے گا، لیکن آج آخری رات ہے، کئی سالوں کا انتظار ہے، ضرور آنا تو آج۔ وہ جمعرات تھی نا تو پیران تو اتنے محفل ہوں سی، انہوں نے کہا چلو محفل تے جانے ہیں، لنگر شنگر کھا کے نہ پھر جاؤں۔ لنگر شنگر کھادا، محفل ہو گئی۔ وہ جب لگے نا لائن میں دست بوسی کرنے کے لیے تو انہیں بابا جی شیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ دا جا کے ہاتھ چومیا، پیرا چوم کے چھڑان لگا تو آپ نے ہاتھ پھڑ لیا۔ آپ نے فرمایا وہ سنگیا باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہی ہے، اور سنگیا باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہے۔ یہ بچنا چاہتے اور کوئی راہ نہیں، جے پتر مینوں تے لبدا پیا، بنو نہیں سی اور کوئی راہ لبن دیا، اے راہ فرمایا باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہی۔ اور میں آپ کو کسی کی نہیں، میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، پتہ نہیں میرے بابے نے مجھے کنی باری بچایا، بہت گناہ گار ہوں، لیکن فخر سے کہہ سکتا ہوں یہ نسبت کا فیض ہے کہ اللہ نے مجھے زنا سے بچایا ہوا ہے، بہت گناہ گار ہوں۔ اے کرم صرف بابے دا بچا، اس ٹائم دنیا چ نہ بولدا پیا ہے، صرف بابے نے بچا لیا، باقی گاڑی کوئی نہیں۔ باقی فرمایا باز آ جا، کنی واری سکھ بنانے سے۔ یہ
یہ باقی نہیں حضرت جی کو راہ لبدہ پہ ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے حضرت جی، ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے، ہر نکر ڈر مار جاندہ یار پیران دے سامنے جانا کس طرح جاؤں گا، جوانی ہے اللہ نے صحت دی ہے، ڈر مار جاندہ یار جانا بابے کا کیڑا منہ لے کے جاؤں گا پیران دے کو، میرا پیر مریدان دے سر ہوتے رہتا ہے۔ آج اگر بچنا چاہتی ہو تو نسبتیں اختیار کر لو، بچ جاؤ گے حضرت، ان خانقاہوں سے ان آستانوں سے وابستہ۔ جب دیکھو حضرت جی یہ لجپال لوگ کیسے کرم کرتے ہیں حضرت جی، وہ لکھا ہے کہ شاہ صاحب کا مرید تھا، تو وہ بچہ گیا باہر کھیلنے، تو وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا، نکلے سارے ڈھونڈنے کے لیے، بچہ ملا ہی نہیں کوئی بھی جی۔ وہ اب سارے کٹھے ہو کے شاہ صاحب کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کی تھی حضورو کاکا کھیڈن گیا ہے تے واپس نہیں آیا، دعا فرماؤ۔ لکھا ہے کہ شاہ صاحب آگے سے نہیں بولے، خاموش رہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا مرید لا یرید، مرید تو ہے ہی وہ جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، مرضیاں کرتا ہے وہ مرید تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو لوگ لپال بڑے ہیں حضرت، کہتے ہیں اچھا چل جڑے رہے ٹھیک ہے، مرید وہی ہوتا ہے حضرت جس کی مرضی نہیں ہوتی ہے، حقیقت ہے حضرت، مرید وہی ہوتا ہے جس کی مرضی نہیں ہوتی کوئی بھی۔ وہ آگے سے چپ ہو گیا، اور حضرت جی حیرانگی کی بات ہے وہ کیسا مرید ہوگا حضرت، 18 سال گزر گئے بیٹا کھوئے، وہ نہیں دوبارہ زبان پہ بات لایا۔ تو ظاہر ہے حضرت آپ کو پتہ ہے ہر سال وہ دن آتا ہوگا جس دن بیٹا کھویا تھا، تو کیا گزرتی ہوگی دل پہ حضرت، پھر زخم آ ہوتا ہوگا۔ اولاد انتقال کر جائے نا تو صبر آ جاتا ہے حضرت جی، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں صبر آتا ہے حضرت، ساری زندگی زخم رستا ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ 18 سال پورے ہوئے، وہی دن تھا گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کو بات ہوئی شاہ صاحب کی، تو وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بیوی پھٹ پڑی، مینوں نہ شاہ ہوراں دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں منتی کوئی۔ انہوں نے کہا تو کیوں نہیں منتی؟ انہوں نے کہا میں تو ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے، ہیں تو پتہ نہیں کیڑیاں کرامتاں سنانا ہے، میں نہیں منتی، میں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے۔ پیر نگاہ والا تھا، دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، بتایا کچھ بھی نہیں، بندہ بھیج کے نا اس کو بلا لیا، تو بلا کے نا وہ سر سے پاگ اتار کے اس کو کہتے ہیں یارو وال واہ ود گئے نے تو میری ٹینڈ نہیں کر دینا، کیونکہ شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے کہ حضرت ٹینڈ کرواتے تھے، کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے کہ حضرت بھی ٹینڈ کرواتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یار میری ٹینڈ نہیں کر دینا، بلیڈ والا اس طرح نہیں ہوتا تھا، دوسرا ہوتا تھا، اس کی تو عید ہو گئی، اس نے جناب وہ وٹی پہ اس طرح لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے سنت کے مطابق دائیں جانب سے اس نے سر مونڈنا شروع کیا۔ اب ٹینڈ وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا، اندر جناب بیٹے کی محبت کا طوفان حضرت، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ یہ نہ ہو کوئی ایسی بات ہی نکل جائے اولاد کی محبت میں کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے۔ لیکن حضرت آپ کو پتہ ہے طوفان تو طوفان ہے، راستہ بنا لیتا ہے۔ طوفان نے کیا کیا، آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع ہو گیا۔ وہ کیا ہوا، یہ اتنا نا دائیں جانب سے اس نے ٹینڈ کر لی تھی، اب بائیں جانب آنے لگا تھا، تو جب ہلانا تو کیا ہوا، وہ آنسوؤں کے قطرے شاہ صاحب کے سر پہ گرے، نہ بھی گرتے تو حضرت کو پھر بھی پتا تھا اندر کیا چل رہا ہے، جب قطرے گرے تو بہانہ بن گیا۔ آپ نے پیچھے دیکھا مرید رو رہا ہے، پوچھا نائی بابے تم کیوں رو رہے ہیں؟ وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا تو تم کیوں رونڈے ہیں؟ پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا نا حضرت، ہیں اب کیوں رونڈے ہیں؟ عرض کی تھی حضور یاد ہوئے آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، میں آپ دی بارگاہ چاہ کے عرضی پیش کی تھی تے آپ نے خاموشی اختیار کی تھی، میں بھی نہیں بولیا، 18 سال ہوئے نے تے کار دی لڑی ہے تے مینا مارے سو، یعنی میں تے شاہ ہوراں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے۔ تو مسکرا کے کہنے لگے یہ کون سی بڑی بات ہے، چل تو گھر پہنچ، تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا، ہے تو پہنچ گھر، تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا۔ عرض کردہ حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے کوئی بے ادبی کی تو میں گردن بھی توڑ دوں گا، فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی، لگا دوڑ تم، اس نے لگا دی دوڑ۔ اب ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے حضرت، جو کہتے ہیں تھل مارو دا اوکھا پینڈا تھیسم ایک پلانگ،
ان کے ساتھ کون بھاگ سکتا ہے حضرت جی ہیں؟ بڑی اس نے دوڑ لگائی، لیکن لکھا ہے جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے، سارا گاؤں اکٹھا ہے، بیبیاں چھت پہ چڑھی ہیں، بندے نیچے کھڑے ہیں، حیران ہو کے کہتا ہے کیا ہوا میرے گھر؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم تجھے پوچھنے آئے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ دیکھ تیرے سین میں گھوڑا بدھا ہے، چارپائی بچھی ہے، اس پہ 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہے۔ اس نے لوگوں کو پیچھے کیا، جب دیکھا اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے حضرت، تب خونوں میں گرمی تھی، خون نے خون کو کھینچا، دونوں سینے ملے، بغل گیر ہوئے، خوب روئے باپ بیٹا، نہ باپ کو بتانا پڑا بیٹا ہے، نہ بیٹے کو بتانا پڑا باپ ہے۔ جب اندر کا طوفان تھم گیا نا، دونوں بیٹھ گئے۔ اب باپ بیٹے سے پوچھتا ہے پترا اے تے دس گیا کیویں تے آیا کیویں؟ وہ کہتا ہے ابا جی جاندا تے پتہ کوئی نہیں، آپ ہی چھوٹا جہا سی، جدوں ہوش آئی شعور بیدار ہویا تے ویکھیا سکھاں دے گھر، انہوں نے کدی نہیں کیا کہ تو ساڈی اولاد ہے، کہندے نہیں تینوں رستے جو اغوا کیتا ہے، لیکن اے نہیں ہے دس دے کیتا کتوں ہے، جے دس دے تے میں واپس آ جانا سی۔ انہیں کہا اچھا پتر ہے تے ہویا جان، انہیں دس آیا کیویں؟ کہندا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں نے گھوڑا تیار کیا، گھوڑا تیار کر کے میں لگام پکڑ کے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا آسمان سے گرا، مجھے نہیں پتا کوئی، بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا ہے۔ اب وہ مرید تھا نا، دل میں سو خیال آئے، کہتا ہے پترا جے لے جاواں اور بابی ہوری پچھاننے پہن دے پچھان لیں گا؟ کہتا ہے ابا جی پہلی گل تے بابی ہوری ایڈے سونے نے، وہ لکھاں جے کھلارو گے تے پچھان لنگا، نالے سب تو بڑی نشانی ہے ہی بابی ہوراں دی ٹینڈ ہوئی ہے سر تے وال سن، حضرت جی چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا ہے۔ بس حضرت جی بات وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے، کوئی سائل ہی، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے۔ یہ حضرت نے مجھے کہا تھا، چلے میں بس اسی پہ اینڈ کر دیتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت کی ادھر نا معمول تھا حضرت کی زندگی میں بھی کہ یہ ایک حساب ہے کہ جی حضور نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت 4:20 بنتا ہے، تو پھر جو عشاق ہے ان کا آج بھی معمول ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بس اس سے پہلے آ کے خوبصورت سی محفل سجاتے ہیں اور 4:20 پہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو بھیرے شریف میں بھی یہ معمول تھا، شاہ صاحب نے کیا کرنا، سارے بچوں کو اٹھا لینا، محفل بیٹھ جانی، سب نے درود پاک پڑھنا شروع کرنا، اور حضرت کی جو نظر ہے نا وہ گھڑی پہ ہونی، جب 4:20 ہونے تو پھر اٹھ کے نا وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا۔ تو وہ بزرگ بیان کرتے ہیں جنہوں نے یہ تسہیل النحو، تسہیل المنطق، تسہیل الصرف لکھی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو بھیرا شریف کا دوسرا سال ہے نا، کہتے ہیں میں تب آیا تھا، اور پھر ادھر ہی ماشاءاللہ استاد لگ گئے، پھر حضرت نے کتابیں تصنیف کی۔ وہ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ابھی 4:20 نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں پیر صاحب مصلی پہ بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں محفل کی کیفیت ہی بدل گئی، ہر آنکھ میں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور کیا حضور ضیاء الامت جو ہے نا وہ مصلی سے اٹھ کے نا مصلی کی اس جنانی بات باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہر آنکھ رو رہی تھی لیکن پتہ نہیں تھا رو کیوں رہے ہیں۔ کہتے 4:20 سے وقت اوپر ہو گیا، شاہ صاحب کہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ بس کہتے ایک دن نا ہم کسی سفر پر تھے، اور کہتے ہیں ڈرائیور شاہ صاحب اور ساتھ میں، کہتے میں نے عرض کی حضور جی اج گل پوچھاں تے غصہ تو نہیں کرو گے، دسو گے؟ کہتے نہیں یار ہوں تیرنا بھی ہی غصہ کرنا ہے، پوچھ۔ کہتے حضور نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، اس دن کیا ہوا تھا، کیا رنگ تھا اس دن؟ وہ آپ مصلی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سارے ہی رو رہے تھے، اب بعد میں گش کھا کے گر گئے، کیا ہوا؟ فرماتے حضرت پھر رو پڑے اور فرمانے لگے محمد خان تینوں کی دساں، اس دن حضور آپ ہی تشریف لے آئے سن۔ حضرت حضرت ہم تو مائل بکر کوئی سائل نہیں،
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی راہ دکھائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہاں حضرت صرف ہم میں کمی ہے حضرت، وہ بڑے کریم ہے حضرت۔ یہ حضور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں، لکھا ہے آپ نے کتاب میں، کہتے ہیں جب غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا ہو گئی نا، تو کہاں رجی اشاق کو سکون آ رہا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے آپس میں بیٹھ کے نا، چند بزرگوں نے آپس میں یہ بات کی، بھائی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جو بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ سورہ یوسف کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے، تو ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں، تو علم دین کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کو بھی بتاتے ہیں۔ یہ تو پھر دل میں خیال آیا یار بندہ سادہ ہے، پتہ نہیں وہ جو ہے نا وہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا۔ ناظرہ اگر پڑھا بھی ہے تو پتہ نہیں کسی عورت سے پڑھا ہے، کسی قاری سے پڑھا ہے، معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، تو کیا کریں؟ کہتے پھر آپس میں گفتگو یہ ہوئی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بھی ہم لے لیتے ہیں۔ کہتے جیلر سے اجازت لی، سارے چلے گئے۔ حضور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کیونکہ حافظ قرآن تھے، کہتے ساری بات جا کے نا علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی کو بتائی۔ بھائی علم دین بزرگ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت کرنے سے اللہ قید سے رہائی کا اہتمام کر دیتے ہیں، جو خود نہیں کر سکتا وہ کسی سے کروائے، یہ بھی نہیں تو کسی سے کروا کے سنے۔ اب پتہ نہیں تو ناظرہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، پڑھا ہے تو معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، عورت سے پڑھا ہے، قاری سے پڑھا ہے، تو چل اس طرح کرتے ہیں، ہم نے اجازت لے لی ہے، میں روز آؤں گا اور تجھے سورہ یوسف سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو چل میں پڑھنے لگا ہوں تو سن ذرا۔ اب حضور میرے ملت نے کیا قرآن پڑھا ہوگا، لکھا جی میرے ملت نے تلاوت شروع کر دی، الف لام را۔ حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے